الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وقال سبحانه وتعالى في شأن نبيه العظيم وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته بمحيا وتعذرت الآلام بك بذكره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اس بات پر پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا برکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا بے انتہا اور بے پایان کرم اس رب العالمین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنی منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے قرآن عظیم نعمت عظمیٰ سے مالا مال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو سید الایام عید المومنین یوم جمعہ میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، الحمدللہ۔ آئیے عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بات چلی تھی جمعہ کے متعلق کہ ہم سامنے پلر مٹے کا نقل ہو ادھر ہے پتھر ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے بات چلی تھی وہ یہ کہ جمعہ کے متعلق شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، وہ یہ کہ جمعہ کی فضیلت نصیحت سے ہے، نماز سے نہیں۔ اکثر و بیشتر ہم ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں جمعہ کو ہم نماز کو ترجیح دیتے ہیں، نصیحت کو نہیں، جبکہ اللہ سامنے جبکہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا جب جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، وقت ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑتے ہوئے آؤ اس کی نصیحت کے لیے۔ فسعوا الی ذکر اللہ، یہاں ذکر سے مراد نصیحت لی گئی ہے، تم دوڑتے ہوئے آؤ اس کی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وذروا البیع، تجارت کو، بیع و شراء، تجارت کو چھوڑ دو، ترک کر دو، بند کر دو۔ جب جمعہ کا وقت آ جائے تو
تو دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کی نصیحت سننے کے لیے۔ لیکن ہمارے ماحول میں کیا ہے، جمعہ کے دن ہم نصیحت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ نماز کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو نصیحت نہیں سنی اس کی نماز نہیں۔ جمعہ کا خطبہ بولے تو ہمارے اس میں جو ہے نمبر پر چڑھ کر دینے کو خطبہ بول دیا ہوتا ہے، آؤ میں خطبہ تو جو 2:30 بجے ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ خطبہ کے معنی نصیحت کے ہے۔ آپ کو وہ خطبہ کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہوتا، جو پڑھا جاتا عربی میں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، الف کا بھالا نہیں معلوم ہوتا کس کو۔ اصل میں نصیحت ہے۔ ہندوستان میں کیونکہ عربی کے جاننے والے بہت کم ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں جانتا، اس لیے جو جمعہ کے دن آتے ہیں، اصل جو جمعہ کا مقصد ہے وہ نصیحت ہے۔ اگر وہ عربی ہی میں اگر دے دیا جائے تو قوم کو کیا معلوم ہوگا؟ اب کوئی ایک آدھ پڑھا لکھا ہوگا جو عربی جانتا ہے وہ خطبہ سمجھ جاتا ہے، لیکن بقایا تو جمعہ کا اصل ہے تو یہ قوم محروم ہو جاتی۔ تو ہندوستان میں جو ہے خطبے سے پہلے اپنی زبان میں کچھ نصیحت کی بات ہوتی ہے، اس کو بھی خطبہ کہتے ہیں۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بھی خطبہ ہے، نصیحت کی بات، کیونکہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جمعہ کی فضیلت سے، جمعہ کی اصلیت سے وہ محروم ہو جاتا، اس لیے جمعہ سے پہلے کچھ نصیحت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ نصیحت اصل ہے، خطبہ سننا اصل ہے، نصیحت کا سننا اصل ہے جمعہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کو کم کر دیا تاکہ میرا بندہ میری بات، میری نصیحت سنے، اس لیے اللہ تعالیٰ عبادت کو کم کر دیا۔ اس لیے ہم آج 4 فرض نماز کی جگہ 2 فرض پڑھتے ہیں، وہ اسی لیے کہ 2 فرض سامنے آئی 2 فرض اسی لیے ہم کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نصیحت کے لیے، میرا بندہ نصیحت سنے، میں اپنی عبادت کو قصر کر دیتا ہوں، مگر میرا بندہ نصیحت سن لے تو اس کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے۔ تو عیدین مسلمان کی بڑی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا رمضان کی عید، بقرعید، وہ دونوں عیدیں جمعہ کی عید سے کم ہیں۔ جمعہ کی عید فرض ہے، عید المومنین کا سرکار تو عالم سے جمعہ کے دن مومنوں کی عید ہے، اور جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ عیدین واجبات ہیں، یہ عید کی نماز فرض ہے۔ اب ہم جو نصیحت سنتے ہیں وہ جمعہ کی اصل ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے ہوئے آؤ تم اللہ کی نصیحت حاصل کریں۔ تو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات چلی تھی جمعہ کے متعلق کہ وقت کی پابندی کریں، نصیحت کو سنیں، نماز میں پڑھی، بعد میں آپ کو موقع دیتا جب آپ نماز پڑھیں۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا، حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ ہم کو بھلا بیٹھے ہیں ہم بھی انہیں بھول جاتے ہیں۔ اب آپ ہم اگر اس آیت کو اگر دیکھیں گے، اللہ اگر کسی کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھول جائے تو اس کا رہنا ہی محال ہے، اس کا رہنا ہی محال ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ہم کو بھول جاتے ہیں ہم ان کو بھلا دیتے ہیں، ہم ان کو بھلا دیتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا معنی، اکثر لوگ بولتے ہیں اللہ کی یاد کو جو بھول جاتا ہے اللہ ان کو بھلا دیتا ہے۔ احکام خداوندی کو پشت ڈال دینا اللہ کو بھول جانا ہے۔ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دینا، بھول جانا، نہ کرنا، اللہ اس کے رسول کو یاد نہ کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ارشاد فرما رہا ہے
جو ہم کو بھلا بیٹھے، یعنی ہمارے احکام کو، ہماری مرضی کو، ہمارے منشا کو جو لوگ بھلا بیٹھے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور ہم جس کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فاسقوں میں سے کر دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں، سمجھ میں؟ وہ لوگ فاسق ہیں۔ اب آئیے عزیزان محترم، نماز پڑھنے کو ہم صرف یاد کرنا سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ اب احکام جو نماز کے بعد کے ہیں وہ ہم ہماری مرضی سے کر لیں، کبھی دل میں آیا کر لیں، کبھی دل میں آیا تو اپنی مرضی سے کر لیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹا مسئلہ میرے سامنے آیا، جیسا ہی میں مسجد میں داخل ہوا، مؤذن صاحب بولے ایک صاحب لا کے زکوٰۃ کے پیسے دیے۔ بتا رہا ہوں اس لیے کیونکہ بات تازی ہے، احکام کو ہم کیسے پش پوش ڈالتے ہیں اس کو وہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں جیسا ہی مسجد میں آیا، سنت پڑھ کے بیٹھا، مؤذن صاحب آ کے بولے ایک صاحب زکوٰۃ کے پیسے لا کے دیے مسجد کے لیے، بولے مسجد کو لگاؤ، کمیٹی والے لے لیے۔ تو میں بولا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو لگا ہی نہیں سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو نہیں لگا سکتے، وضو کرنے کا لوٹا نل نہیں خرید سکتے زکوٰۃ کے پیسوں سے، جائے نماز مصلی نہیں خرید سکتے، ایک چھوٹا سا زیرو بلب بھی نہیں خرید سکتے آپ مسجد کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے، نہیں طہارت خانہ کو لگا۔ بے وقوف ہے وہ شخص کسی کی زکوٰۃ لے کر طہارت خانوں کو لگائے۔ دیکھو زکوٰۃ فرض ہے، ایک بات آئی، مذہب اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ اکثر زکوٰۃ کے بغیر کیا ہوا ڈوبی نہیں ہے چچا بہنوں نے۔ زکوٰۃ جو ہے نا اسلام کے 5 ارکان، سب کو معلوم، اسلام کے 5 ارکان، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج 2 مالداروں میں، صحیح ہے؟ زکوٰۃ اور حج کیا ہے؟ 2 رکن مذہب اسلام کے مالداروں پہ، پیسے والوں پہ۔ کلمہ تو ہر مسلمان پڑھنا ہی ہے۔ نماز اور روزہ، اس میں نہ غریب، نہ فقیر، نہ امیر، نہ بادشاہ، نہ دولت مند، کوئی نہیں، دونوں برابر ہے۔ نماز اور روزہ ہر کسی کو رہنا ہے۔ ہاں اب روزہ کا مسئلہ ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، تو وہ مسائل الگ ہے، مگر رہنا ہے، بعد میں بھی رہنا ہے یا اس وقت بھی رہنا ہے۔ نماز ہے، اب معذور ہے، جیسا حضرات کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہی چاہیے، تک تو نہیں کر سکتے۔ اتنا بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن ہوش و حواس سب برابر ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھنا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز نہیں معاف، ہوش نہیں ہے، اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے، اپنے آپ میں نہیں ہے، اس کے اوپر نماز نہیں معاف، اس کے اوپر تو شریعت ہی معاف ہے، خدا کی خدائی اس کے اوپر ساری معاف ہے، بندگی پوری اس کے اوپر معاف ہے۔ لیکن لیٹا ہوا ہے، ہوش و حواس ہے، عقل سلامت ہے، اس کے اوپر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز اور روزہ یہ 2 احکام حالات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، 40 روپئے اگر آپ کے پاس رہے، 1 سال بغیر خرچ کیے، بغیر کم ہوئے، بغیر زیادہ ہوئے، آپ کے پاس وہ پیسہ رہ گیا تو 1 روپیہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اب وہ زکوٰۃ جو روپیہ آپ نکالے ہیں، اب اس کا مصرف کیا ہے؟ کیونکہ مسجد میں بہت بڑی بات آئی، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ 1 روپیہ جو ہم نکالے ہیں، 40 روپئے میں سے 1 روپیہ، اب اس کا حساب لگا لیں، 40 روپئے میں سے 1 روپیہ تو پھر 100 روپئے کتنے ہوتے، بغیر جتنا مال ہے اتنا حساب آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ 1 روپیہ جو آپ نکالے ہیں اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھو نکالنے کا حکم بھی ہے اور نکالنے کے بعد کیا کرنا وہ بھی حکم ہے، خالی نکالنا حکم نہیں ہے، نکالنا بھی اللہ کی مرضی ہے، اور وہ نکالنے کے بعد کس کو دینا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تم نکالیے 1 روپیہ اور اس کو دے رہے اپنی مرضی سے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نکالے حکم سے، 40 روپئے پہ 1 روپیہ نکال لیے، اب وہ روپیہ کیا کرنا؟ اپنی مرضی سے آپ اس کو خیرات نہیں کر سکتے، وہ روپیہ بھی خیرات کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہمارے پاس ہے، وہ 1 روپیہ جو ہم نکالے ہیں 40 روپئے میں سے، اس کا حقدار کون رہتا تو بتاتا تھا، صاحب دے دے کے چل دیے شاید، اس کا وہ روپیہ اس کا حقدار کون ہے؟
کا حقدار ہے. وہ 1 روپیہ جو ہم نکالے نا وہ آپ حقدار نہیں ہے اس کے, اس کا دوسرا حقدار ہے. جب تک وہ روپیہ حقدار کو نہیں پہنچتا آپ کی زکات ادا نہیں ہوتی. وہ روپیہ جب تک اس کے حقدار تک نہیں پہنچتا ہماری زکات ادا نہیں ہوتی. چاہے آپ رمضان میں نکالو, خانہ کعبہ میں نکالو, مسجد میں دو, مدینہ منورہ کو دو, حقدار تک نہیں پہنچا تو پھر وہ زکات نہیں ہوتی. ارے میں مسجد کو دیا سب سے زیادہ ثواب. زکات ثواب کے لیے دی نہیں جاتی, ثواب کے لیے زکات نہیں ہے. زکات حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, دینا ہے بس دینا ہے. ثواب کی نیت سے زکات دیا بھی تو زکات نہیں ہوتی. پر عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے, ثواب کے لیے نہیں. وہ بھی یاد رکھو, یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا, لوگ ثواب کے گن, اتنے رکعت پڑھے تو اتنے رکعت, یہ پڑھے تو اتنا ثواب, یہ پڑھے تو اتنا ثواب, یہ پڑھے تو اتنا ثواب. عبادت جس کو بولتے ہیں وہ صرف رضا حق کے لیے کی جاتی ہے, نہ کہ ثواب کے لیے, نہ کہ جنت کے لیے. کوئی عبادت نہیں. ارے جنت عبادت کا دینا مولا پر واجب ہے, ہم اس کے لیے عبادت کرنا ہم پر واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جنت کے لیے عبادت کرنا ہم پر واجب نہیں. جنت جس کی ہے اس کے لیے عبادت ہوتی ہے. عبادت جس کی ہے اس کے لیے ہوتی ہے. عبادت نہ ثواب کے لیے ہوتی ہے, نہ جنت کے لیے ہوتی ہے, نہ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے. عبادت جس کو بولتے ہیں وہ صرف معبود حقیقی کے لیے ہوتی ہے, جس پر ہمارا ایمان. کوئی بھی عمل کر رہا ہے, خیر ہے, خیرات, ایک چارانہ بھی اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر للہیت نہیں ہے تو پھر وہ خیرات بھی مقبول نہیں. اللہ کے لیے ایمان والے کا ہر عمل للہ تعالی, اللہ کے لیے ہوتا ہے. عبادت ہو کہ خیرات, حج ہو کہ زکات, کوئی بھی عمل ہو اس کا اللہ کے لیے. اس لیے مذہب اسلام میں ہر وقت, کھانا کھاتے وقت, پہنتے وقت, سوتے وقت, طہارت کو جاتے وقت, طہارت سے نکلتے وقت جتنی دعائیں سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں, ہم تیرے لیے, ہم تیرے لیے کر رہے ہیں, تیرے نام سے کر رہے ہیں, تیرے لیے کر رہے ہیں, تیرے نام سے کر رہے ہیں, تیرے لیے کر رہے ہیں. اور بات صحیح ہے, سمجھ رہا ہے, بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ زکات مسئلہ آیا, میں آ کے بیٹھتے مولوی صاحب زکات والے مسجد کو زکات آئی, بول رہا زکات دے کے بول رہا طہارت خانوں کو لگا دو. بے وقوف. تو اب وہ روپیہ جو آپ نکالیں, وہ روپیہ حقدار تک نہ پہنچے تو پھر وہ زکات ادا نہیں ہوتی. چاہے آپ مدینے کو دے لو, مکے کو دے لو, یہ تو مسجد کا مسئلہ ہے یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ روپیہ نہ مدینے کو دینا ہے, نہ مکے کو دینا ہے. وہ روپیہ نہ مسجد کو دینا ہے, نہ مندر کو دینا ہے. وہ روپیے کا حقدار سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں. وہ روپیے کے حقدار کون؟ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار. بات سمجھ میں آئی؟ باپ کے رشتہ دار ہیں, چچا ہے, تایا ہے, پھر ان کے بچے ہیں. ماں کے رشتہ داروں میں پالا ہے, پھر پلیری بہنیں ہیں, پلیری بھائیاں ہیں, پھوپھو ہے, پھوپھو کے بچے ہیں. یہ حقدار ہے زکات کے آپ کے. دادا دادی اوپر تک بابا کو زکات نہیں دے سکتے, اماں کو زکات نہیں دے سکتے. ہم جس سے پیدا ہوئے ان کو زکات نہیں, جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکات نہیں, باقی کا سب کو زکات دے سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم جس سے پیدا ہوئے ان کو زکات نہیں دے سکتے, اور جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی ہمارے بیٹی, ہمارے پوتا پوتی, ان کو زکات نہیں دے سکتے آپ. باپ کے رشتے میں ہونا, باپ کے بھائیوں میں باپ کے رشتے میں ہونا, ماں کے رشتے میں ہونا. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ رشتے میں ہونا, باپ ہے, باپ کا بھائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, ماں کی, ماں کو نہیں دے سکتے, ماں کی بہن ہے, بہن کے بیٹے, خالہ کے بیٹے ہیں, بڑی ماں کے بیٹے ہیں, سب یہ چلتا. بڑی ماں بولے تو آندھرا میں خالہ کو بولتے ہیں, یہاں بڑی ماں کو بولتے ہیں. تو میں بات بتا رہا ہوں. تو وہ روپیہ جو آپ نکالے ہیں, وہ روپیہ جو آپ نکالے ہیں, کون ہے حقدار؟ ٹوپی پہنانا نہیں, جراثیم سے بچ رہے, شیطان سے نہیں بچ رہے. سب سے بڑا گناہ ہے یہ. جراثیم سے تو ناک سے پیٹ میں جاتے, انہیں تو سیدھا دل میں ڈالنا نہیں. کیا بولا میں؟ کون ہے حقدار؟
رشتہ دار، اگر وہ روپیہ وہ رشتہ دار کو نہیں پہنچا، اب دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حشر کا میدان ہوگا. کیا بول رہا ہوں غور سے سنو. ہم حماقت سے زکوٰۃ جو رشتہ داروں نے آیا انہیں لڑ لے کے چلے گیا، اس کے لڑے سے آپ کو تعلق نہیں، انہیں ہمیشہ ہمارے کو کوستے رہتا، آپ کو تعلق نہیں، انہیں شراب پیتے رہتا، آپ کو تعلق نہیں، انہیں نماز نہیں پڑھتا، آپ کو اس کے عمل سے آپ کو تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ رشتہ دیکھ کر دیو، بولے عمل کو دیکھ کر دیو. زکوٰۃ ہاں مذہب تبدیل کر لیا وہ مسئلہ. زکوٰۃ رشتے کو دیکھ کر دینا ہے. زکوٰۃ کس کو؟ رشتہ داری کو دیکھ کر دینا ہے، عمل کو نہیں. لوگ عمل کو دیکھ کے زکوٰۃ مار دیتے، اس کا حق مار دیتے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا. حشر کے میدان میں حساب اور کتاب ہوگا. اور حشر میں حساب کتاب ایمان کا ہوتا، عمل کا ہوتا. حشر میں عمل کا حساب. مولانا پھر ایمان تو خبر میں رکھتے کہ ایمان کا حساب ہوگا. ایمان کا معاملہ قبر میں رکھتے ہی ایمان. اگر قبر کے معاملات، قبر کے سوال اگر کوئی حل کر لیا، حشر کے تمام منازل اس کے لیے آسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی قبر کے سوالات میں اٹک گیا، پھنس گیا، دے نہیں سکا، حشر کے تمام منازل اس کے لیے برباد. اللہ ہماری عبادت فرمائے. تو حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا. اب حشر کے میدان میں حساب ہو رہا بولے تو قبر سے بچ کے حشر میں گیا، قبر کے سوالات دے دیا، حشر میں پہنچ گیا. اب حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سب لوگ کھڑے ہوں گے، اعمال نامہ تلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ حقدار جو ہماری زکوٰۃ میں جن کا حق تھا، ہمارے مال میں جن کا حق تھا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے مولا اس کی مال میں میرا حق تھا، اس کی زکوٰۃ میں میرا حق تھا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. خالی بات نہیں بول رہا ہوں. قبر کی منزل طے کر کے گیا حشر کے میدان میں، اور وہ حقدار جس کو ہم حق مار کر جو مسجد کو لا کے جو دیے ہیں نا، اب وہ حقدار جو اس کے نظام سرکار کی اولاد تو نہیں، پورے کروڑپتیاں ہیں. نہیں مجھ صاحب ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے غریبہ، ہم 100 پیسے والے. اب اس کے بعد سنو کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب نہیں، چلو بھائی پورے کروڑپتیاں ہیں، مالدار ہے، اللہ سب کو ایسے ہی کرے. آپ کی بستی میں دیکھنا ہے سب سے پہلے. آپ کے خاندان میں نہیں ہے تو بستی میں ہے. دل جاری لاکھن، پڑوسی کا بھی حق ہے. رشتہ داروں کے بعد پڑوسی کا حق ہے. اور پڑوس میں بھی کیسا دیکھنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف 40 گھر تک، بائیں ہاتھ کی طرف 40 گھر تک، آگے اور پیچھے 40 گھر تک. کیا نہیں ملتے؟ نہیں ملتے، بہت ملتے. رشتہ داروں میں ملتے. اماں باوا کے نہیں ہے تو باوا کے دوسرے بھائی اس میں تو بھی ملتے ہیں. نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں. ہم سے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو ہمارے خاندان میں سمجھنا کہ حقدار ہے. ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو سمجھو ہمارے خاندان میں حقدار ہے. تبھی تو اللہ تمہارے خاندان میں 100 مالدار ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں زکوٰۃ کا مستحق اس نے بنا. تو زکوٰۃ کا مستحق بناتا اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کے پاس مستحق ہے. رشتہ داروں میں نہیں ہے تو بستی میں ہے. اب بستی میں نہیں ہے تو آزو بازو کی بستی میں دیکھنا ہے. آزو بازو کی بستی میں بھی اگر نہیں ہے دوسرے ملک کو دیکھنا ہے. دیکھو مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، مدرسوں کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرے ملک میں غریباں ہیں تو ان کو دینا ہے. وہاں بھی اگر نہیں ہے آپ جا نہیں سکتے، پہنچا نہیں سکتے تو آپ جو ہے مدرسوں کو دے سکتے ہیں. وہ بھی کائی کے لیے مدرسوں میں جو بچے غریب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کو دینا ہے. اس کو دینا ہے، اس کے ہاتھ کو دے کے اس کو اس کا مالک بنا دینا ہے. اب انہیں اس کی مرضی، انہیں کیا بھی کریں وہ پیسہ. ہم کیا کرتے ہیں مدرسہ میں دے کے رسید لے لیتے ہیں. ان آدمی کیا کرتے ہیں پیسہ دے رہے، پیسہ آیا تو بس ان کو کیا کرنے کا ہے. دال عبداللہ پٹھے لے رہے مدرسے بیچ لے رہے لوگ. آج کتنے مدرسے بتاؤ، چندے وصول کر کے مدرسے بنا کے بیویوں کے نام پہ مدرسے، آج بڑے بڑے مدرسے بیویوں کے نام پہ. کروڑپتی ہو گیا، پورا مدرسہ بیچ دیا. آج سب سے بڑا تاجر ہے، کپڑوں کا تاجر بنا ہوا ہے.
اچھا آپ 100 روپے دیے، 50 روپے دیے، کیا حساب پوچھیں گے؟ کیا حساب پوچھیں گے؟ نہیں پوچھ سکتے۔ اس واسطے ہماری خیرات کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری خیرات کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کما رہے ہیں حلال اور گوا رہے ہیں غلط جگہ۔ اب دیکھو نے حلال کمایا، زکوٰۃ اس پہ واجب ہوئی، لا کے کہاں دے رہا ہوں؟ مسجد کو دے کے بول رہا طاقت خانوں کو مسجد میں لگا دو۔ اب کمیٹی والوں کو طاقت خانوں کو لگا دیں گے، ایسا لگا سکتے آپ؟ نہ طہارت ہوتی نہ وضو ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ پوچھ لو جا کے کس سے بھی پوچھ لو، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر آپ پوچھ لو جا کے کس سے پوچھ لیتے۔ تو وہ روپیہ حقدار اب حشر کے میدان میں، بول کے بات ختم کر دیتا ہوں، حشر کے میدان میں وہ 1 روپے والا جو حقدار جو ہمارے مال کا تھا، انہیں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا اس کے مال میں میرا حق تھا، دنیا میں اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا اس کا حق ادا کر دے، اس کے بعد تیرا فیصلہ ہوگا۔ مجھ سے میری نافرمانی میں معاف کر دوں گا، لیکن اس کا حق جو تو نے مار کر آیا ہے وہ تو میں جب تک انہیں معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ اب انہیں وہاں پر حق مانگ رہا، حشر کے میدان میں حق مانگ رہا، ہم تو دفنا دیا، آنکھ پہ کپڑا اتار کے کیا دیں گا وہاں پر؟ ہم پیسوں کی پوٹلی رکھ کے دفنا ہے کیا؟ اب دارم آئے تو بانٹیں گے، بولے نہیں دفنا ہے نا جی، آنکھ پہ کا کپڑا اتار کے لنگے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے، بولے کفن بنا کے دفنا دیا، وہ بھی پھٹ کے گل کے ختم ہو گیا۔ اب انہیں حق دفعہ لنگا، حشر کے میدان میں سب لنگے اٹھیں گے، کسی کے پاس کپڑا نہیں رہے گا، سب مادر ذات لنگے اٹھیں گے وہاں پر۔ علماء الفیظ وہاں حقدار آ کے حق پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا حق ادا کر دے، اس کے بعد تیرا فیصلہ، جنت کا بھی ہے جہنم کا بھی ہے، جو بھی ہے فیصلہ حق ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ وہاں کیا دینا پڑتا؟ بھائی لنگے لنگوٹے کیا دیں گے؟ وہاں دینے کے واسطے کیا ہے؟ سوائے مقبول اعمال کے، وہاں دینے کے واسطے کیا ہے؟ سوائے جو اعمال ہمارے اللہ نے مقبول کر لیا ہے، قبول کیا ہے، وہ اعمال اس کو دینا پڑتا۔ وہ اعمال جب اس کو دیتے تو آپ کے عمل میں کیا ہے؟ تو انہیں حق مان کے عمل لے کے جنت میں چلے جا رہا، ہم یہ حق مار کے عمل قبول کرنے کے باوجود جہنم کا فیصلہ۔ خدا کا اپنی جانوں پر رحم کرو۔ اس واسطے میں وہ آیت پڑھا، ہم عبادت کر کے سمجھ رہے کہ حق ادا کر دیے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو مرضی بھی اس کی ہونی چاہیے۔ حکم اس کا ہے عبادت کرو، حکم اس کا ہے عبادت کرو، کرنا کس کی مرضی سے؟ جو حکم دیا اس کی مرضی سے کرنا۔ ہم عبادت کریں مگر اپنی مرضی۔ ایک چھوٹی سی مثال مسجد میں داخل ہوتے ہی آئی تو میں آپ کو بتا دیا، کیونکہ بولنا ضروری تھا، وہ اس لیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم اپنی مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ نکال لیا زکوٰۃ، اتنی محنت سے جمع کراؤں گا، نکالا زکوٰۃ، اب نکالنے کے بعد کس کو دینا ہے وہ نہیں معلوم، تو نکالنا کیا فائدہ ہوا؟ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے واسطے پڑھنا نہیں معلوم، نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو جو عمل ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کرنا، کیوں کرنا، کب کرنا، کیسا کرنا معلوم نہیں، کتنا اچھا بھی عمل کرو مقبول نہیں۔ اس لیے ہماری نمازیں ہمارے سر سے اونچی نیچے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نماز میں، کیا فائدہ ہو؟ کتنے کی دعا کر لے کے سر پٹک کے جاتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا حق ادا ہو گیا، نماز پڑھنا نہیں پڑھے تو کیسا؟ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھے تو کیسا؟ عبادت جس نے ہم پر فرض کیا ہے، عبادت اس کی ہی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کی چاہت کے لیے ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی معیت میں ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے عبادت ہوتی ہے، نہ کہ عبادت جنت کے لیے ہوتی ہے، نہ عبادت ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کو اکثر ہم ثواب سمجھ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم
ثواب سمجھ کر دیتے ہیں. زکوٰۃ ثواب نہیں ہے، اس میں رضا ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر تم حقدار تک پہنچا دیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو عبادت جو ہوتی ہے، ارکان اسلام پر جب مسلمان عمل کرنا چاہتا ہے، ہم ارکان اسلام پر عمل کا تو برابر کر رہے ہیں، لیکن عمل کرتے وقت ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جبکہ عمل جس کا ہے مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ ہم کو بھلا بیٹھے ہیں، جو لوگ ہم کو بھلا دیے، ہم کو بھول گئے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، اور ہم جس کو بھول جائیں وہ فاسق و فاجر میں سے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. ہرگز نہیں ہو سکتے جنت والے جہنم والے دونوں ایک، اور جو جنتی ہے وہ فائز المراد. کون ہے جنتی؟ جنتی کون ہے؟ نماز پڑھنے والا نہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا جنتی ہے. اللہ کو راضی کرنے والا جنتی ہے. ایمان والا جو ہوتا ہے، جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تقوی اور توحید جس کے اندر ہوتی ہے، وہ جنتی ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنے عمل سے ہر کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن رگ جان سے جو قریب پروردگار ہمارا ہے، ہم اس کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو پانا چاہتے ہیں، نہ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم ایمان لائے ہیں، جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس کو ساتھ رکھنا افضل ایمان ہے. اس کے ساتھ ہونے کا علم حاصل کرنا یہ افضل ایمان ہے. اگر ایمان ہمارا کامل اور مکمل نہیں تو پھر اعمال بھی ہمارے کامل اور مکمل نہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری اللہ جو کہا گیا سنا گیا ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، تیرے منشا والی، تیرے حبیب کی منشا والی زندگی عطا فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے، لفظوں کو عفو فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما. ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات سنت نہیں پڑھ